لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: من الحسين بن علي عليهم السلام: أما بعد، فإنه من لحق بي منكم استشهد ومن دخل فلم يبلغ الفتح والسلام. درود بھیجئے بر معزز حاضرین کرام، برادران عزیز، خواہران مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایام غم کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حجت وقت آغا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف عرض تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار کے محضر سے التماس دعا رکھتے ہیں کہ ہمیں اور ہم سب جہاں کہیں بھی مومنین عزاداران حسین مشغول عبادت و عزا ہیں، ہم سب کو امام حسین کے حقیقی اعوان و انصار میں شمار فرمائیں۔ ایک اس معرکہ کربلا کا ایسا مقام آ چکا ہے کہ جہاں پہ اس حقیقت کو اب ہمیں دیکھنا ہوگا اور اس حقیقت کی ہمیں سمجھنے کی اور آگے بڑھانے کی تیاری کرنی ہوگی، جو اس مقصد، اس شہادت کا جو کل میدان کربلا میں واقع ہوئی ہے، اس شہادت کے مقصد کو سمجھنے میں ہمیں بہت ہی اہم رول
ادا کر سکتی ہے یہ حقیقت. جی یہ ایک ایسا موڑ ہے اس نہضت کا، اس تحریک کا، یہیں سے آغاز ہوتا ہے، یہیں پہ انسان اپنی رسالت کو آگے بڑھانے کی اور عالم بشریت تک پہنچانے کی سعی و تلاش کرتا ہے. چونکہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے تحریک کا، تحریک کے دوسرے موڑ کا. یہ رسالت، اس کو ابلاغ کرنا ہے، اس کو پہنچانا ہے. جس طرح سے انبیاء کا کام ہے ابلاغ کرنا، انبیاء کا کام ہے پہنچانا، یعنی الہی پیغام کو پہنچانا. یہاں بھی 10ویں محرم کے بعد، عاشوراء کے بعد تمام مومنین پہ حجت تمام ہوتی ہے، حجت بالغہ تمام ہوتی ہے، اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے تاکہ سال بھر کے لیے یہ عزادار، یہ ماتمدار، یہ حسین کا چاہنے والا، یہ زینب اور تحریک زینبی کا ماننے والا، یہ کیا کر سکتا ہے. یہاں سے اس کو ان 10 دنوں میں یہ اپنا دامن بھر لیتا ہے، اپنی جھولی کو پور کرتا ہے تعلیمات حسینی سے، انقلاب حسینی سے، معارف الہی سے. پھر سال بھر کے لیے ان تعلیمات کو مختلف علاقوں میں، مختلف مقامات پہ پھیلانے کی کوشش میں رہتا ہے. یہ 10 دن پر ہونا چاہیے، یعنی آزادار اور ماتمی اور حسینی اور انقلابی انسان جو ان 10 دنوں میں بنتا ہے، یہ اب یعنی بھر کے یہاں سے جائے. ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ نکلے. اگر یہ خالی ہاتھ نکلا اور بالکل وہ ماند پڑ گیا نکلنے کے بعد اور اس میں کوئی حرکت نہ رہی، تو سمجھنا چاہیے کہ پھر میں اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا، پھر وہ سوزو، وہ انقلاب اس میں نہیں تھا، بلکہ میں خود منقلب ہوا ہوں. پھر میں نے وہی رسوماتیں انجام دی جس کا ایک وقت آیا تھا، وقت پہ شروع ہو گئی وہ رسم اور وقت پہ وہ رسم ختم ہو گئی. ایک انقلابی عزادار، ایک زینبی عزادار، ایک حسینی عزادار کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں پہ حسین علیہ السلام نے ناصر کی صدا دی تھی کہ مجھے ناصر چاہیے، مجھے ایسا محرک چاہیے، مجھے ایسا متحرک انسان چاہیے کہ جو میری نصرت کرتا رہے. چونکہ میری تحریک ایک نہ ختم ہونے والی تحریک ہے، ایک نہ ختم ہونے والی نہضت ہے. مجھے آج کے لیے نہیں، ایک پہر کے لیے نہیں، بلکہ مجھے ایک ایسا ناصر چاہیے جس کی نصرت بھی ختم نہ ہو. ایسا ناصر مجھے چاہیے. اور یہ ناصر کہاں پہ پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ناصر ان مجلسوں میں، ان عزاخانوں میں یہ ناصر پیدا ہوتے ہیں. یہ باہر جا کے پیدا نہیں ہوئے. یہ عزاخانے ان ناصروں کو پیدا کرتا ہے. ان کے اندر، جیسے میں نے عرض کیا، ان 10 دنوں میں وہ معارف الہی اور وہ یقین کی منزل اور وہ ریب و شک ان سے دور کر کے وہ یقین کی منزل ان کے اندر پیدا ہوتی ہے. پھر اس یقین کی بنیاد پہ دنیا کے تمام ریب و شک کا یہ مقابلہ کرتے رہتے ہیں سال بھر. وہ یقین کی منزل یہاں پہ کامل ہوتی ہے، بشرطی کہ اگر مجلس حسینی ہو، بشرطی کہ اگر عزاداری حسینی ہو. اگر عزاداری محلی ہوگی، اگر عزاداری میری ہوگی، ہوتا ہے نا جیسے ہم دیکھتے ہیں عام طریقے سے، ایک عزاداری جو حسین ہم سے تقاضا کرتا ہے، ایک وہ عزاداری جو ہم حسین سے تقاضا کرتے ہیں. ایک عزاداری میں ہم مدیون ہیں حسین کے، زینب کے، لیکن ایک ایسی عزاداری ہماری طرف سے ہوتی ہے جس میں حسین اور حسین کی بہن مدیون ہوتی ہے ہماری. اگر وہی وہ رسم ہے،
اگر رسم کے طور پہ آیا تو یہ انسان کبھی متحرک نہیں ہوگا، کبھی حرکت میں نہیں آئے گا چونکہ رسم پالنی ہے، لیکن اس کو عزم اور ارادہ اور پختگی یقین کی اس کے اندر پیدا ہونی ہے، لہذا وہ تبھی ہوگی جب ہم اس عزاداری کو منائیں جو حسینی ہے، جو حسین ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، جو تقاضا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کر رہی ہے۔ لہذا ایک مرحلہ یہ ہے، چونکہ دوسرے مرحلے میں ہم آ چکے ہیں، دوسرا رخ سامنے آ چکا ہے نہضت حسینی کا، لہذا ہمیں اس مرحلے میں اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے کہ میں اب خون حسین نے آ کے اتمام حجت کی، لہذا میرا فرض یہ ہے کہ میں قافلے کے ساتھ ساتھ چلوں، جہاں جہاں ایک قافلہ جائے مجھے فیصلہ کرنا ہے۔ قافلے کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، قافلے میں فقط زینب نہیں تھی، قافلے میں فقط اسیران کربلا نہیں تھے، بلکہ جو قافلے کو لے کے جا رہے تھے وہ یزیدی اشقیاء بھی تھے۔ اب مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کہاں پہ آؤں، میں جو سال بھر اس قافلے کے ساتھ رہوں، میں کن کے کیٹیگری میں کھڑا ہوں؟ میں اشقیاء میں ہوں جو قافلے کو لے جا رہا ہے، جو بالکل حسینی پیغام اور حسینی مشن کے مخالف ہے، یا نہیں میں قافلے والوں کے ساتھ ہوں جو حسینی پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ یہ مجھے تشخیص دینا ہے، اور اس میں کوئی یہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے، یہ 5 نہیں ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو، یہ حل ہو چکا ہے، اور حسین نے خون حسین نے حل کر کے دیا۔ اور عصر حاضر میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ انہیں حسین کے اس عظیم شاگرد نے دونوں چیزوں کے درمیان یہ فرق واضح کر کہ راہ حسین کون سا ہے اور غیر شرعی اور غیر حسینی راستہ یہ واضح کر۔ جیسا کوئی یہ کہے کہ میرے اوپر حجت تمام نہیں تمام ہو چکی ہے، اتمام حجت ہو چکی ہے۔ لہذا جب آئے انبیاء، جیسے میں نے عرض کیا تھا، اس کو اس لیے بار بار تکرار اور دہرا رہا ہوں تاکہ یہ ذہن نشین ہو ہمارے اندر۔ ایک یہ کہ انسان کو رہنمائی کریں، انہیں 2 حیثیتیں ہیں، ایک حجت خدا کی، ایک رہنما کی 2 حیثیتیں۔ ایک حیثیت اس کی یہ ہے کہ انسان کو خدا کا پیغام پہنچا دے انسان تک۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ جس راستے پہ وہ آج تک چلا تھا اس راستے کے جواز اس سے لے لے، اس راستے سے ہٹا دے اور الہی راستے پہ اس کو گامزن کرے۔ اور یہ کام امام کا ہوتا ہے، یہ کام رسول کا ہوتا ہے، یہ کام حجت خدا کا ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑی بہت وضاحت کے ساتھ، مثلا رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ابلاغ کرے، وہ پہنچائے پیغام کو۔ امام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پیغام کو نافذ کرنے کی راہیں پیدا کرے۔ اور مثلا حجت خدا کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو غلط راستے اور غیر شرعی راستے انتخاب کیے ہیں، ان غیر شرعی راستوں کے جواز انسان سے لیے جائے، ان سے ہٹا کے راہ الہی پہ انسان کو لایا جائے۔ لیکن ہمارے نبی، یہ 3 وضاحتیں جو آپ کی خدمت میں کی، نبی کی یعنی رسول کی، امام کی اور حجت خدا کی، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چونکہ نبی بھی تھے، امام بھی تھے اور حجت خدا بھی، لہذا انسانوں تک پیغام پہنچایا بھی اور اس پیغام کو نافذ کرنے کی راہیں بھی مشخص کی، اور جو غیر شرعی اور غیر دینی راستے انسان نے انتخاب کیے تھے ان راستوں سے وہ جواز بھی انسان سے لے لیے۔ نبی نے یہ 3 کام کر کے دکھائے، اور میدان کربلا میں حسین علیہ السلام نے عملاً اور عملی شکل میں اس کا مظاہرہ کیا، اس کی نمائش پیش کی۔ لہذا ہماری زندگی، ہماری ذمہ داری سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے، سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی ہے، دشوار سے دشوار تر ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی تک کوئی مشکل نہیں تھی، رسالت کا مقام جب آیا تب جا کے
مشکل کھڑی ہوگی، تب جا کے دشواریاں آئے گی. ابھی تک زینب سلام اللہ علیہ کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی کٹھن مرحلہ نہیں تھا جناب زینب کے لیے سوائے شہادت کا، ابھی تک آرام سے تھی. لیکن اب کٹھن مرحلہ، اب سنگین سے سنگین، مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی. اب ہر چیز کو سنبھالنا ہے، اپنے امام کو بھی سنبھالنا ہے. وہ رسالت جو بی بی کے دوش مبارک پہ ہے، اس رسالت کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. رسالت آدھی تو نہیں رہے گی نا، رسالت کو مکمل کرنا. لہذا جو عزادار اس عزا سے نکلے گا اس کی رسالت بھی ہو اتنی سنگین ہوتی جائے گی. اب اگر زینب نے کہیں پہ کہا ہو کہ یہاں مشکل مرحلہ ہے، میں یہاں پہ کام نہیں کر سکتی، رسالت انجام نہیں دے سکتی، تب جا کے عزادار کو جواز ملتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں یہاں پہ تو نہیں ہو سکتا، یہاں پہ مشکل ہے، یہاں پہ کام نہیں ہو سکتا. جناب زہرا کی یہ لخت جگر حسین علیہ السلام کے بعد اس نے تمام حجتیں تمام کی، یعنی سارا جواز ہم سے چھین لیا. کوئی بھی بہانہ اب ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کوئی بھی بہانہ نہیں. دین آیا کس لیے؟ دین اس لیے آیا تاکہ انسان کو سعادت تک پہنچائے، اور خدا کا وعدہ یہ ہے کہ یہ دین نافذ ہونا ہے. اس دین کو نافذ ہونا ہے، نافذ ہونے کے ساتھ ساتھ غالب بھی ہونا ہے. دین کا اٹل فیصلہ ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ اٹل ہے. سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں یہ آیت موجود ہے کہ یہ اسلام اس لیے آیا تاکہ یہ غالب آئے تمام مذاہب پہ، تمام راستوں پہ. یہ دین کا راستہ یہی ایک راستہ ہے جس کو غالب آنا ہے، باقی سارے مغلوب ہو جائیں. یعنی یہ سب سے اعلیٰ راستہ ہے، اس کے نیچے کوئی بھی راستہ نہیں، اس کے مقابلے میں کوئی بھی راستہ نہیں. جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں پہ اس کو حاوی ہونا ہے. لہذا اس لیے کہا، جیسے سورہ کافرون میں نبی اکرم نے خطاب کیا، اگر آنا ہے تو میرے ساتھ آنا ہوگا، میرے راستے پہ آنا ہوگا، آدھا نہیں آنا ہوگا. اتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض نہیں ہے، یعنی بعض پہ ایمان لے آئے بعض پہ ایمان نہ لے آئے، نہ ایسا نہیں ہے. قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرو گے میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، اور اگر تم نہیں مانتے بس تم جس کی میں عبادت کروں گا تم بھی نہیں کرو گے. لکم دینکم ولی دین. ایسا نہیں ہے کہ چلو 4 بت رکھ لیے باقی کام کر لے، جیسے آئے تھے نا غدیر کا جب اعلان ہوا تھا، کچھ لوگ آئے ایسے بن کے کہ دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے خلافت کا، آپ ایسا کیجئے، یہ مثلا ہم تک رکھے کہ ہم خود قبیلے سے انتخاب کریں گے. کہا تھوڑی میرا مسئلہ ہے، تھوڑی میرا پیغام ہے، یہ چونکہ راہ الہی ہے، پیغام الہی ہے، اس کو اگر اجرا کرنا ہے تو 100% اجرا کرنا ہوگا. حجت خدا ناقص نہیں ہوتی، اس میں کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اس میں کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں. اگر نظام لینا ہے تو پورا لے لو. اب کوئی آگے یہ کہے کہ چلو سمجھوتا کرتے ہیں، نہیں، سمجھوتے کی بالکل گنجائش نہیں، کوئی بھی دلیل کوئی بھی جواز نہیں ہے، چونکہ دین آیا تاکہ یہ غالب آئے. اگر تم سمجھوتا کرو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بہت اس کا غلبہ ہو گیا اور تھوڑا بہت تمہارا غلبہ ہو گیا. تم نے 4-5 احکام پیش کیے، تمہارے احکام کے ذریعے سے غلبہ ہوگا، اس نے 4-5 احکام پیش کیے، اس کا غلبہ ہوگا. کمپرومائز نہیں ہے، یہ جاگیردارانہ نظام نہیں ہے. جب امام علی علیہ السلام ایک صلوات بھیجے، جب امام علی علیہ السلام بظاہر خلیفہ وقت بن گئے تو بعض لوگوں نے ایسا سوچا کہ چلو اب مولا بن گئے ہیں تو ہم تو مولا کے شیدائی ہیں، کچھ بھی کر لیں، جیسے ہوتا نا حکومتوں میں، چلو بھائی اب ہماری حکومت ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. آتے سڑکوں پہ ڈانس کرتے، جو کام جائز بھی نہیں ہوتے وہ غیر جائز کام بھی کر بیٹھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس حکومت ہوتی ہے، وہ پھر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے حکومت کو بھی، چونکہ ان نے پالے ہوتے ہیں وہ افراد، لہذا کچھ تھوڑی بہت ڈیل دینی ہی پڑتی ہے. اگر وہ
کوئی غیر شرعی کام بھی کرے, کوئی قانون کی خلاف ورزی بھی کرے تو گورنمنٹ کمپرومائز کرتا ہے. امام علی آئے, بظاہر ایک شیدائی تھا, مولائی تھا, شراب بھی تھی. امام عادل ہے, شراب پی ہے بندے نے اور وہ امام کی عدالت میں پیش کیا گیا. وہ جو قبیلے والے, یہ قبیلے کا بڑا آدمی تھا, وہ جو قبیلے والے تھے وہ لوگ آئے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس اور تھوڑی بہت سفارش, یا امام آپ کو تو پتہ ہے یہ بڑا آدمی ہے اور اگر اس کا نام آ گیا اور اس کو سزا دی گئی بہت مشکل ہو جائے گی, اس کی توہین ہو جائے گی, کچھ کیجئے کہ کسی طرح سے یہ حکم جو ہے نا ٹل جائے. جیسے ہم کہتے ہیں جاتے ہیں رشوت دیتے ہیں یا باقی چیزیں سفارشیں لے کے جاتے ہیں, بھائی ذرا اس کا حکم روک دو, وہ بہت بڑا آدمی ہے, اگر نام آ گیا بیچارے کا, اسکینڈل اس کا کھل گیا تو بڑی پریشانی ہوگی. امام حسن نے مجتبی علیہ السلام نے فرمائش کی کہ ایسا کرو نا, تم میرے پاس کیوں آئے, تم جا کے سیدھے مولا کے پاس جاؤ, اور مولا عادل ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم کریں گے, خود ہی چلے جاؤ, وہ خود ہی آپ کے حکم جو بھی ہوگا فیصلہ وہ دینے کے لیے تیار. چلے گئے, مولا کے پاس آئے, کہا مولا اس طرح سے یہ جو فلاں شخص آیا ہے وہ ہمارے قبیلے کا اور ہمارا سردار ہے قبیلے کا, بڑا آدمی ہے, جاگیردار ہے, ذرا وہ جو اس سے غلطی ہو گئی ہے بہرحال وہ آپ کی محبت میں, چونکہ جب آپ خلیفہ بنے تو یہ تھوڑی بہت تو ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں, تو ذرا اس کا خیال رکھیے گا. مولا نے کہا میں پورا خیال رکھوں گا, ذرا نہیں میں پورا خیال رکھوں گا, ایسی بات نہیں ہے. چلے گئے, وہ نکلے, عدالت شروع ہو گئی, عدالت کا وقت ہوا اور سماعت کیا گیا اس کے کیس کو. مولا نے خود اپنے ہاتھ سے حد جاری کی اور کوڑے مارے شراب کے, پوری بری اس عدالت میں اس شخص میں. وہ پریشان, چاہنے والے جو تھے وہ پریشان. بولا آپ نے تو کہا کہ میں پورا خیال رکھوں گا, تو کہا میں نے پورا خیال ہی تو رکھا, جو حکم خدا تھا اس کو پورا میں نے اجرا کیا, میں نے آدھا خیال نہیں رکھا, میں نے کمپرومائز نہیں کیا, اس کو جہنم کی آگ سے بری کیا, جہنم کی آگ سے آزاد کیا, پورا تو میں نے حکم اجرا کیا. آج کل یہی ہوتا ہے, تھوڑا بہت کمپرومائز, کہتے ہیں کہ کمپرومائز کیجئے شاید کچھ ہماری مشکلات حل ہو. چلو اب علی آ گئے نا, اب نظام امامت آ گیا اور اس میں جواز بنتا ہے. امامت آ گئی, نظام امامت نافذ ہو گیا, تمہارے سارے جواز ختم ہو گئے. اگر نظام امامت نہ آتا تو جواز ہوتے, لیکن نظام امامت جب آ گیا, جب امام عادل حاکم ہو گیا, جب نائب امام کا دور آیا اور حکومت اسلامی ہو گئی, تو تمہارے پاس ایک بھی جواز باقی نہیں بنتا. لہذا یہ جو مقام معظم رہبری فرما رہے ہیں کہ استعمار کے ساتھ, سامراج کے ساتھ, ظالموں کے ساتھ کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا, کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا, یہ ہو وہی عمل ہے, وہی سیرت ہے جو حسین علیہ السلام, جو علی علیہ السلام نے اپنائی. حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ میدان کربلا میں عمر سعد کو یہی سمجھاتے رہے. لوگ سمجھتے کہ شاید سمجھوتا کیا, تھوڑی سمجھوتا کرنا تھا, سمجھاتے رہے کہ آنکھیں اس نرک سے, اس جہنم سے نکل کے اس جنت میں داخل ہو جائیں. کوئی سمجھوتا نہیں دین کے معاملے میں, کوئی سمجھوتا نہیں. حسین نے کر کے دکھایا. دین چونکہ اللہ کا حکم ہے, لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ مجھے اس دین کو ہر چیز پہ غالب کرنا ہے, اس کو فتح دینی ہے, کامیابی دینی ہے. لہذا یہ دین جو ہے نا, اس کا سر اونچا ہونا چاہیے. اور دین کے ماننے والے جو ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, قرآن چلا کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم واقعی معنوں میں اسلام لے آئے ہو اور ایمان تمہارے دلوں میں ہے تو سمجھ لو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم اعلیٰ ہو. تمہاری گردن جو ہے نا وہ اونچی رہنی چاہیے, جھکی ہوئی نہیں رہنی چاہیے. پھر کہتے ہیں کہ بعض چونکہ نظام امامت کا تصور نہیں ہے, امپلیمنٹیشن اس کی بہت سخت ہے, اجرا کرنا بہت کٹھن ہے, لہذا اگر یہ نہ ہوا, غالب نہ ہوئے ہم, تو مغلوب ہو جائیں گے.
دو ہی راستے پیش کر دیں. اگر غالب نہ ہوئے، ظاہر یہی لگتا ہے ہمیں، اگر ہم غالب نہ ہوئے، اگر ہمیں فتح نہ ہوئی، اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو کیا کرنا ہے؟ تو مغلوب ہونا. یعنی اگر ہم گردن اٹھا کے نہیں چل پائے تو گردن جھکا کے چلنی. یہ اسلام کا تقاضا ہے. کیا اسلام کہتا ہے اگر گردن جھکا اٹھا کے نہیں چل سکے، اگر اپنا سر بلند کر کے نہیں چل پائے تو کیا گردن جھکا کے چلو؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا ہی، بالکل ایسا نہیں ہے. حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں یہ کر کے دکھایا. اگر تم گردن اٹھا کے چل نہیں سکتے تو گردن جھکا نہیں سکتے. حسین نے آخری خط کھینچا. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں گردن اپنی کٹانی ہوگی. گردن کاٹ کے دیکھو، دو ہی صورتیں، یا تو گردن جھکا کے یا گردن کٹا کے. ذلت کی موت نہیں. حسین نے یہ کر کے دکھایا. اگر میں غالب نہ آیا بظاہر، لیکن میں مغلوب بھی نہیں ہوں گا. میں ذلت کو گوارا نہیں کروں گا، چونکہ دین ہمارا کہتا ہے یا غالب آ جاؤ یا ذلت سے دوری کرو. ذلیل ہونا مومن کے شان کے خلاف ہے. لہذا حسین نے کر کے دکھایا. میں اگر غالب نہ ہوا، میں نے اگر سر بلند نہ کیا، اور سر بلند کرنے کی مجھے یہاں اجازت نہیں ملی، تو میں سر نہیں جھکاؤں گا بلکہ سر کٹاؤں گا اور ہیہات من الذلہ کا نعرہ میدان کربلا میں دیں. یہ جو نعرے ہیں حسین کی، ان کی تفسیر چاہیے. یہ نعرہ اسی لیے کہ بھائی کل کو نہ کہنا کہ حسین نے تو گردن جھکائی تھی. یہ جواز ختم کیا حسین نے کہا یا غالب ہو جاؤ یا سر کٹاؤ. اور جو سر کٹاؤ گے بقول استاد محترم، وہی سر نیزے پہ آ کے سرخرو ہوگا، وہ بلند ہوگا، وہ اعلیٰ ہوگا. اور اگر بدنوں پہ سر بھی رہا لیکن ذلت کی زندگی رہی تو وہ سر مردہ ہے. جس طرح سے ایک معاشرہ مردہ ہوتا ہے، ایک انسان بھی مردے ہوتے ہیں. کتنے میرا علیہ السلام فرماتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں معاشرے میں جو چلتے ہیں، بس اپنے بدن کو انہوں نے، ان کا چلتا پھرتا بدن ہے لیکن روح نہیں، وہ مر چکی ہے. زندہ لاشیں جو ہے نا چل رہی ہے. لہذا یہ جواز ہم سے لے لیا امام حجت کی، امام حسین علیہ السلام. کوئی جواز نہیں ہے تم لوگوں کے پاس کہ تم ذلت اور خواری میں اپنی زندگی گزارو. مومن کو اتنا عزت، اتنا مقام، اتنی عظمت، اتنی شان و منزلت بخشی کس لیے؟ ایک دن جب امام جاتے تھے اور کعبے کی طرف نگاہ کی، کہا کہ تیری عظمت کو کیا کہنا. پھر جب پوچھا گیا تو فرمایا معصوم نے کہ لیکن مومن کی عظمت اس کعبے سے بھی زیادہ ہے. مومن کا مقام اونچا ہے، کیونکہ مومن کی عزت کا ذمہ دار خود خداوند کریم کی ذات ہے. کیونکہ عزت وہاں سے آتی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، خدا کے لیے پوری عزت ہے اور وہ جس کو چاہے رسول کو، مومنین کو عطا کرتا ہے. لہذا عزت کی زندگی یہ تقاضا ہے حسین علیہ السلام کی نہضت کا. فرماتے ہیں کہ میں سعادت کی موت مرنا پسند کرتا ہوں بجائے کہ میں ظالم اور سامراج کے ساتھ کمپرومائز کروں اور ذلت کی زندگی گزاروں. ختم. یا عزت کی موت یعنی وہی غلبہ، یعنی اسلام غالب آئے اور تعلیمات اسلامی غالب آئے، وہ مر کے بھی کر کے دکھایا کہ اگر مرو گے بھی تب بھی تمہارا ہی غلبہ ہے، اور اگر زندہ رہے اور غالب آ گئے تب تو غلبہ ہے ہی. لیکن زندہ رہ کے ذلت سے گردن جھکا کے تم لوگوں کو کوئی جواز نہیں بنتا کہ تم زندگی گزارو اور پھر کہو اپنے آپ کو میں حسینی ہوں. بولے استاد کے کہ میں، یہ تو تضاد ہے، دو متضاد چیزیں ہیں کہ انسان کہے یا حسین یا حسین، جس نے در سے عزت دیا، جس نے در سے سرخ روئی دی، جس نے سر بلند کر کے جینا سکھایا، اور وہی انسان یہ کہے یا حسین کہے اور اس کی گردن جھکی ہوئی ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تضاد ہے.
یہ دو مختلف چیزیں. جس کا میں ماتم کر رہا ہوں یا حسین یا حسین، اس نے اپنی گردن کٹا دی اس لیے کہ تمہاری گردن جو ہے نا بلند رہے، اعلیٰ رہے، مقام پہ رہو، مومن کو مقام ملے، اسلامی تعلیمات کو مرتبہ ملے. لیکن میں گردن جھکا کے یا حسین کرتا ہوں. یہ تضاد ہے. حسین کو ایسے عزادار نہیں چاہیے، زینب کو ایسے قافلے کے ہمراہ افراد نہیں چاہیے. جگہ نہیں ہے ایسے افراد کی قافلے حسینی میں، جگہ نہیں ہے ایسے افراد کی قافلے زینبی میں. لہذا اس چیز کو ہمیں درک کرنا. اگر ہمیں اہل بیت کا راستہ اپنایا تو اہل بیت کی سیرت کو اپنا کے ہی ہم سرخ رو ہو سکتے ہیں. وہ ایک صحابی تھا امام جعفر صادق علیہ السلام، بظاہر شکورانی نام تھا. بڑی تاکید کی امام نے، وہ تیز لہجے میں امام نے گفتگو کی شخص سے. کہا کہ یا شکورانی، ان الحسن من کل احد حسن ومنک احسن. کہ ہر اچھی چیز کوئی بھی انجام دے وہ اچھی ہے، خوب ہے، پسندیدہ ہے. ولیکن منک احسن، لیکن اگر تو انجام دے تو وہ احسن، سب سے اچھی ہے، سب سے بہتر ہے. کیوں امام نے علت بھی بتائی؟ لمکانک منا، کیونکہ تیری نسبت ہم سے، تو ہمارا چاہنے والا ہے، تو ہمارا پیرو ہے. تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جعفری ہے، تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ علی کا پیرو ہے، تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حسین کا ماتمی ہے، عزادار ہے، تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امام معصومین کا پیروکار ہے. کتنی بڑی ذمہ داری دی ہے امام نے. شکورانی تو ایک نمونہ ہے، لیکن ذمہ داری آپ اور ہمارے لیے مشخص کر دیا کہ اگر کوئی بھی اچھا کام ہو، کوئی بھی انجام دے، وہ اچھا ہی ہے. کسی کے زبان سے بھی کلمہ نکلے وہ اچھی بات ہے، لیکن اگر تیری زبان سے نکلے، ایک عزادار کی زبان سے نکلے، ایک عزادار یہ کام کرے تو کتنا اچھا ہے. فخر کرتے ہیں ہاں کہ فخر ہے ایسے عزادار پہ، مجھے فخر ہے ایسے چاہنے والے پہ. اسی طرح سے وَإِنَّ الْقَبِيحَ مِنْ كُلِّ أَحْدٍ قَبِيحٌ وَلَكِنْ مِنْكَ عَقْبَحْ لِمَكَانِكَ مِنَّا. کبھی اور ناپسند اور برائی کوئی بھی انجام دے وہ برائی ہی ہوتی ہے، لیکن اگر تو نے انجام دی تو وہ زیادہ اس میں برائی پائی جاتی ہے، وہ سب سے بری چیز ہے، چونکہ تو ہم سے، لمکانک منا، کیونکہ تیری نسبت ہم سے. یہ نسبت جو ہماری اہل بیت کے ساتھ، یہ جو ہر روز آپ یہاں پہ حدیث قصہ کی تلاوت فرماتے ہیں، کیا کبھی غور کیا کہ کتنی عظمتیں، کتنی تعریفیں، کتنے مبارکیں شیعوں کے لیے رکھی گئی ہیں؟ یہ تھوڑی، یہ مقام کیسے ملے گا؟ یہ مقام مجھے کس طرح سے ملے گا کہ وہاں پہ کامیاب جو ہوں گے، جو سعادت مند ہوں گے، وہ یہی شیعہ ہوں گے جو ہمارے ساتھ ہوں گے. کس طرح سے بی بی حضرت زہرا فخر کرتی ہے، کس طرح سے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتی ہے. ملائکہ کے جو ملائکہ اور فرشتے آسمانوں کے وہ رش کرتے ہیں ان شیعوں پہ. یہ کون ہے؟ یہ مقام کیسے ملے گا؟ ایسے ملے گا جب ہم گردنیں جھکا کے چلیں، جب ہماری سیرت حسین کی سیرت سے نہ ملتی ہو. 10 دن ہم آگے جزا فضا اور عزا کی رسمیں برپا کر کے پھر اگلے محرم کے 10 دنوں میں دوبارہ ہم حاضر ہوں اپنی رسمیں پوری کرنے کے لیے، اپنی حاضری دینے کے لیے. حاضری یعنی حضور، یعنی ہر وقت تم حاضر ہونا ہے، حضور رہنا ہے. یعنی میدان عمل میں اس رسالت کو جس کی قافلہ سالار جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے، اس رسالت کے لیے ہم وقت حاضر رہنا، ان اسرار کو آگے بڑھانا، اس تعلیم کو آگے بڑھانا. یہ تقاضا ہے کربلا کا، اور یہ ہے آج کے دن کا تقاضا، آج کے دن کا تقاضا خاص ہے.
کیوں آج کے دن کا تقاضا؟ کیونکہ زینب سلام اللہ علیہ قافلہ سالار، زینبی کردار یہی ہے، زینبی اقدار یہی ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہو۔ آج کا معاشرہ اگر دیکھیں نا، ایک معاشرے کو اگر انالائز کیا جائے، تجزیہ کیا جائے اس معاشرے کا، یعنی عالمی معاشرے کا، نہ فقط اپنے معاشروں کا، تو ہو بہو کوفے کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ معاشرہ بھی ایک کوفہ ہے۔ اگر معاشرہ کوفہ ہے، کوفے والوں کی خوابیدہ فطرت کو اگر کسی نے بیدار کیا تو وہ کون تھی؟ وہ زینب سلام اللہ علیہا۔ لہذا آج عالمی پیمانے پہ ہمیں زینب کی ضرورت ہے، زینبی کردار کی ضرورت ہے، زینبی کریکٹر کو اپنانے کی اور اس رسالت کو آگے بڑھانے کی ضرورت۔ زینب عظیم نام ہے زینب کا۔ زینب اگر نہ ہوتی، بقول شاعر فارسی، کربلا میں ہی دفن ہو جاتا۔ زینب کا کلیجہ ہے۔ زینب نے ہمارے اوپر ذمہ داری کو سنگین کر دیا۔ جب تک شہادت کا مقام ابھی نہیں آیا تھا، ابھی شہداء مارکے میں نہیں گئے تھے، ابھی قتل گاہ خونی نہ ہو چکی تھی، تب تک ہم آسان اور آرام سے زندگی، آسودہ زندگی کرتے تھے۔ زینب تب تک آرام سے تھی، چین و سکون سے تھی، چونکہ ابھی سب حاضر تھے، سب پہرے دار تھے۔ لیکن اب جب کہ سب شہید ہو گئے، اب جب کہ سب خون میں لت پت ہو گئے، اب زینب کی ذمہ داری سنگین ہوتی گئی۔ اور میری جان قربان ہو ایسی عظیم خاتون پہ، کتنی سختیاں جھیلی، کتنی عظیم رسالت انجام دی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ رسالت صرف نے حضرت حسینی سے شروع نہیں کی، بلکہ اپنے جد بزرگوار کے لٹے ہوئے اس نظام امامت کو دیکھا حضرت زینب نے، اپنی مادر گرامی کے اس چلتے ہوئے دروازے کو دیکھا زینب اولیاء نے، اپنے والد گرامی کے فرق مبارک پہ وہ زہر آلود شمشیر جو چلی ابن ملجم کے ذریعے سے، اس فرق مبارک کو دیکھا زینب نے۔ زینب اب سب کی پاسدار ہے، اب سب کی علمبردار ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے کلیجے کے وہ مسموم ٹکڑے جناب زینب نے دیکھے۔ سب کی پاسداری اب زینب کو کرنی ہے۔ یعنی پنجتن پاک جو پنجتن اور آل عبا کا ہدف اور مشن تھا، اس کی قافلہ سالار اب زینب ہے۔ زینب نے کیا دیکھا؟ کتنا عظیم مصیبت ہے جو کل میدان کربلا میں پیش آیا۔ کچھ نکات کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ جناب زینب جب شہید ہو گئے، سارے سب کے سب امام عالی مقام بھی شہادت کے درجے پہ فائز ہو گئے۔ اب کچھ اہم چیزیں ہیں جو یہاں پہ دیکھنے میں ملتی ہیں۔ حجت خدا کو نہ پہچاننے کی وجہ سے کیا کیا مصیبتیں پیش آئی، کیا کیا مشکلات پیش آئی۔ پہلا کام جو اشقیاء نے کیا شہادت کے بعد، وہ یہ تھا کہ جو گھوڑے تھے ان کے نال چینج کیے، ان کے نال بدل دیے۔ کس لیے بدلنا تھا گھوڑے کے نالوں کو؟ صرف اس لیے کہ جو لاشائے شہداء تھے میدان کربلا میں، ان لاشوں کو پامال اور مسمار کیا جائے۔ ایک کام اشقیاء نے یہ کیا۔ دوسرا کام اس کے بعد خیمے کی طرف رخ کیا اور خیموں کو آگ لگائی۔ تیسرا کام یہ تھا کہ خیموں میں جو کچھ تھا اور جو مستورات تھی، جو مخدرات رسول اللہ تھی، ان سے زیورات چھین لیے گئے، ایک لوٹ مچا دی۔ اس کے بعد ایک اور کام کیا جو ایک سنگین کام تھا، شاید آزاداران حسین کے لیے جو قابل تحمل نہ ہو۔ آزاداران حسینی ایک عظیم کام تھا، چونکہ کربلا میں خیمے جلے تھے۔ اب زینب کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ہمارے ساتھ کو اب کوفے کی طرف رخ کرنا ہے۔ آج 11 محرم الحرام
کوفے کی طرف اس کاروان کو جانا ہے، لیکن عمر سعد اس کاروان کو کیسے لے کے جائے گا؟ کہا کاروان تو جائے گا ہمارے ساتھ، لیکن شہداء کے سروں کو بھی ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ لہذا ایک انہوں نے اعلان کیا جو شہید ہوئے ہیں، جو قتل کیے گئے، ان کے سر کاٹ دو۔ سب کے سر کاٹ دیے گئے۔ جب گننا شروع کیا، گنتے گنتے ایک سر نہیں ملا۔ ایک شخص آیا، لعین آیا، کہا ایک سر نہیں مل رہا ہے۔ کہا کون سا سر؟ کہا وہی سر جس کو میں نے 3 شعبے والا تیر مارا تھا، اور تو نے کہا تھا حسین کے ہاتھ میں ایک سفیدی دکھائی دے رہی ہے۔ کہا ہاں، یعنی ششماہے کا سر ڈھونڈتے ہو؟ کہا وہ سر نہیں مل رہا ہے۔ ایک اعلان کروایا، ہاتھوں میں نیزے دیے، نیزے لے کے گھڑسوار چلے اس ریت میں، اس صحرائے کربلا میں، نیزے کی نوکوں کو صحرا کی اس ریت میں لگاتے ہوئے۔ کیا عجیب منظر تھا، بیویاں دیکھ رہی تھی منظر کو۔ ایک دفعہ ایک آواز آئی، عمر سعد ششماہے کا یہ لاشا ملا۔ نیزہ دبایا اور علی اصغر کی لاش نکالی۔ اللہ 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 آپ کو کوئی غم نہ دے، تمہاری اولاد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عجیب منظر تھا، وہ مخدرات اسلام اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ علی اصغر کا سر جدا کیا گیا، سروں کو نیزے پہ رکھا، مگر ششماہے کا سر کتنا بڑا ہوگا، جس نیزے پہ رکھا اس نیزے پہ نہیں رکھ پا رہے تھے۔ ایک مرتبہ عمر سعد کا حکم آیا، عمر سعد نے حکم دیا کہ جا کے زینب سے کہو کہ اب تیار رہے، جا کے سجاد سے کہو۔ ایک دفعہ آئے سجاد کے پاس کہ جا کے تیار رہو، کوفہ چلنا ہے۔ ایک دفعہ آواز دی اپنی پھوپھی اماں کو، پھوپھی اماں اب تیاری کرو۔ کہا بیٹا کیا کرنا ہے؟ کہا اب کوفے کا منظر دیکھنا ہے، کوفے اور شام کا بازار آنا ہے، اب رسالت اپنی جو ہے پوری کرنی ہے۔ زینب اب تیرا کام ہے، میری پھوپھی اماں آ کے تیار کرو۔ زینب ایک ایک کر کے سب کو تیار کر رہی ہے، بچوں کو تیار کر رہی ہے، لیکن کہا سجاد بیٹا ذرا دیکھو، ان اشقیاء سے کہو، ان لعینوں سے کہو، اگر ہو سکے تو ہم کچھ دیر کے لیے قتلگاہ جانا چاہتے ہیں، کیا پتا پھر زندگی ہو اور میں اپنے بھائی کا دیدار کروں یا نہ کروں۔ اگر اجازت لے۔ ایک دفعہ اجازت ملی، بیویاں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ایسے ہی جا رہی ہیں، قتلگاہ میں جا رہی ہے۔ راوی کہتا ہے، راوی کے الفاظ ہے، میں نے ایسا منظر کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ گھوڑے ہلے نہ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ صحرائے کربلا میں ریت کے ذرات بھی رو رہے ہیں۔ ایک دفعہ دیکھا، ایک بیوی ایک لاشے سے لپٹی، دوسری بیوی دوسرے لاشے سے لپٹی، تیسری بیوی تیسرے لاشے سے لپٹی۔ ایک بیوی نے عرض کیا ذرا مجھے نہر الکبا کا راستہ دکھاؤ، میں اپنے چاچا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ جناب زینب کبریٰ حسین کے لاشے سے لپٹی اور بیان کرنے لگی۔ ایک آواز دی، اللہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ ایک دفعہ مڑی، یہ راوی کہتا ہے ایک دفعہ مدینے کا رخ کیا اس زینب نے، مدینے کا رخ کر کے بیان کیا واہ محمد آ کے دیکھو تمہارا یہ نواسا ہے، ھذا الحسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، یہ حسین ہے تیرا لاڈلا جو خون میں لطمت ہے، جس کے اعضاء قطع قطع ہوئے، اور ہم تیری نوازیاں ہیں، ہمیں اب سب بنا کے لے جا رہے ہیں، ہمیں اسیر ہونا ہے۔ ایک دفعہ یہ منظر عجیب تھا، اشقیاء میں ہلچل مچ گئی۔ ایک دفعہ عمر سعد نے لعینوں سے کہا جا کے سجاد کو تم ذرا سمجھاؤ، ان بیویوں کو ان لاشوں سے جدا کرے۔ ایک دفعہ آئے، لعینوں نے کہا سجاد ذرا بیویوں سے کہو کہ وہ چلے، چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک دفعہ سجاد نے کہا کہ میں کیسے کہوں؟ راوی کہتا ہے کہ امام سجاد نے دیکھا یہ بین اس طرح سے تھے بیویوں کے کہ سجاد نے کہا نہیں میں نہیں
کہہ سکتا. ایک دفعہ ایک تازیانہ اٹھا, امام سجاد کو مارا جیسے تازیانہ مارا. ایک بیمار تھا, بیمار کی کمر جھک گئی. ایک دفعہ زینب کو نظر پڑی, دوڑتی ہوئی آئی, میرے بیٹے میرے لال کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں کچھ نہیں ہوا, یہ مجھے مارنا نہیں چاہتے, یہ چاہتے تھے کہ آپ کو لاشوں سے میں جدا کروں, لیکن میں نے دیکھا جو محبت دیکھی, جو بہن دیکھے تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا میں دیکھوں میں کتنے تازیانے کھا سکتا ہوں, میرے اندر کتنی طاقت ہے, تب تک تم لوگ اپنی دل کی آس بجھا لو. ایک دفعہ یہ کہنا تھا, جناب زینب نے سب کو جمع کیا, بچوں کو بلایا, سب کو سوار کیا, لیکن عزادارہ نے حسینی وہ اونٹ جس پہ سوار ہونا تھا بنا محمل کے اونٹ تھے, ان میں پالان نہیں لگا تھا. ایک دفعہ سب سوار ہو گئی, جناب زینب سوار ہوئی, لیکن آواز دی سجاد قافلہ کو ذرا